اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ مبحث میں آپ کی خدمت میں بطور مقدمہ تقسیمات الالفاظ کی جو ہیڈنگ آئی، اس میں آئے مرحوم مظفر علی اللہ مقامہ نے یہ کہا کہ لفظ مستعمل بین کے اس کے لیے بہرحال معنی ہے، چند ایک تقسیمات ہیں، اور نحن ذاکرون ہونا اہم، ہم یہاں پر ذکر کریں گے ان تقسیمات میں سے اہم تقسیمات کو، جو کہ 3 ہیں، اور ان میں سے پہلی تقسیم کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اس تقسیم کا مبنی کیا رکھا ان 3 کا، کہ لفظ کو ہم بسا اوقات اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ واحد ہے، لفظ کو بسا اوقات ہم اس زاویے سے دیکھیں گے کہ لفظ کئی ہیں، متعددہ ہیں، یعنی بے شرط شے، اور ایک مرتبہ ہم لفظ کو مطلق دیکھیں گے، اس بات کی طرف ناظر نہیں رہیں گے کہ وہ ایک ہے یا کئی ہے۔ لفظ بما ہو و لفظ واحد، لفظ بما ہو و لفظ متعدد، لفظ بما ہو و مطلقاً۔ پہلی تقسیم یعنی لفظ بما ہو و لفظ واحد مکمل ہو گئی، اس کی 5 قسمیں بن گئی تھیں۔ مختص ہے، مشترک ہے، منقول ہے، مرتجل ہے، حقیقت و مجاز۔ حقیقت و مجاز عرض کیا تھا ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک ہی لفظ کی 2 صفتیں ہیں، صحیح ہے نا، یہ حقیقت و مجاز۔ آج دوسری تقسیم کے اندر جا رہے ہیں، یعنی لفظ کو بے شرط شے لحاظ کرنے کے بعد اس کی کتنی قسمیں ہاتھ آنے والی ہیں یہ بیان ہے۔ لفظ بما ہو و لفظ متعدد، معیار تقسیم آج یہ ہے۔ فرماتے ہیں 2 قسمیں، ترادف اور تباین۔ 2 قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک ترادف اور ایک تباین۔ ٹھیک، یہ 2 قسمیں آ رہی ہیں۔ اس کے لیے 1.5-2 جملے کا بس فقط ایک مقدمہ کہہ رہے ہیں آقا، ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا کئی ایک الفاظ کی جانب جب قیاس کریں گے، نسبت دیں گے، تو یہ الفاظ یعنی وہ کہ جس کو قیاس کیا گیا ہے، یعنی جس کو نسبت دی گئی ہے، وہ کہ جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، چاہے وہ ایک ہو یا زیادہ، مل کے بہرحال یا 2 بنے یا 3 یا 4 یا 5 یا 6، کئی بنے، ایک لفظ کہ جس کو نسبت دے رہے ہیں ایک لفظ کی طرف یا کئی الفاظ کی طرف۔ فرض کرتے ہیں ایک لفظ کی طرف نسبت دی، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف نسبت دی، تو یہ 2 تو ہوگا نا کم از کم، منطق کے اعتبار سے یہیں سے جمع شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا 2 نہیں 3 سے نسبت دے رہے ہیں، یعنی 2 سے نسبت دے رہے ہیں، 3 سے نسبت دے رہے ہیں، 4 سے نسبت دے رہے ہیں، تو بہرحال یہ کافی تعداد بن گئی، کم از کم بھی 2 بن گئی جو کہ جمع ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ نسبت دیں، 2، یہ 2 جمع منطقی ہے۔ نحو میں آپ جانتے ہیں کہ جو تثنیہ ہے منطق میں وہی جمع ہے، منطق جمعی 3 سے شروع نہیں ہوتی ہے، 2 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ نحو کے اندر آپ کیا کہتے ہیں، 2 کے لیے الگ ہے، 2 جمع نہیں ہے، 2 تثنیہ ہیں، اس کو ہم جمع نہیں کہتے۔ خوب، بہرحال ایک لفظ کو جب ہم دوسرے لفظ کی طرف نسبت دیں، یا فقط ایک لفظ کی نہیں طرف، 2 کی طرف، 3 کی طرف، یا اس سے آگے فصاعدن، ٹھیک ہے، آپ نسبت دیتے جائیں، تو اب آپ ان لفظوں کو جو بھی ہیں، چاہے وہ ایک کی طرف منسوب کیا گیا ہو لفظ یا کئی الفاظ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، جب اب آپ ان الفاظ کو دیکھیں گے تو وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے، از روء معنی۔ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ یا تو ایسا ہوگا
کہ یہ الفاظ متعددہ وضع شدہ ہوں گے ایک ہی معنی کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے وضع شدہ ہوں گے سارے الفاظ، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں جتنے بھی ہوں، یا یہ الفاظ متعددہ معانی متعددہ کے لیے وضع کیے گئے ہوں گے، یعنی الگ الگ وضع کیے گئے ہوں گے۔ اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، کئی الفاظ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوں۔ ندیم سرور صاحب کا نوحہ، ندیم سرور صاحب کا نوحہ، ہاں، شعر جب یوں ہو تو اسد کہتے ہیں، یوں ہو تو لیث کہتے ہیں، یوں ہو تو غضنفر کہتے ہیں، تو یوں ہو، بار ہے تو شعر ہی، کوئی 6 نام بتا دیے، کوئی 7 نام بتا دیے۔ اسی طریقے سے ہے تو گھوڑائی، نام دیکھیے گا کتنے ہیں، کئی نام آ جاتے ہیں، مثلا یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ عربی میں 2 لفظ ہیں بلی کے لیے، حرہ اور قطہ، قطتن اور حرتن، دونوں بلی کے نام ہیں۔ اچھا، انسان و بشر ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ وضع کیے گئے ہیں۔ ڈیپ میں جانے والے بہرحال ان الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں، کب انسان کو بشر کے نام سے، کب انسان کو انسان کے نام سے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ ابھی فی الحال انسان کا معنی حیوان ناطق، بشر کا معنی حیوان ناطق، یہ چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھار صورتحال یہ پیش آ جاتی ہے کہ ان متعدد الفاظ کو وضع کیا گیا ہوتا ہے ایک ہی معنی کے لیے۔ اگر صورتحال یہ ہو تو ان الفاظ متعددہ کو کہا جائے گا مرادفہ یا مترادفہ۔ یہ الفاظ مترادفہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 2 الفاظ کو پکڑ لیں، کئی الفاظ ہیں، 2 الفاظ کو پکڑ لیں، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی ہم کہیں گے ترادف کی نسبت ہے۔ کیا نسبت ہے؟ ترادف کی نسبت ہے۔ جی جناب، عربی سے ہی لیتے ہیں ہم، عربی کا ہی لفظ ہے اصل میں، تو اردو والے ناراض نہ ہو جائیں اس بات کو سن کے، ٹھیک ہے؟ پھر تھوڑا سا ایک عبارت استعمال کریں گے جس سے وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ بھی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ لفظ یہاں پر بعض کتابوں کے اندر لفظ از استعمال ہے، جہاں تک آپ کے پاس جو ہے نا یہ لفظ از کا یہ رہا از ہمارے پاس ازا آ گیا، لیکن از جو ہے نا وہ آگا ہے، از ہے۔ آپ کے پاس ازا ہے؟ ہاں، میرے پاس یہاں پر بھی ازا لکھا ہوا ہے، لیکن از کر کے تعلیل بیان کر دی، جس سے وجہ تسمیہ بھی سمجھ میں آتی ہے ردیف کیوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر 2 بندے سوار ہیں، صحیح ہے؟ اس کی مثال انہوں نے اس طریقے سے دی ہے، موٹر سائیکل پر 2 بندے سوار ہیں، دونوں سوار ہیں ایک ہی معنی پر، ایک ہی موٹر سائیکل پر دونوں سوار ہیں، بالکل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے؟ اشعار کے اندر آخر کا جو لفظ ہوتا ہے، پھر نیچے والی لائن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو لفظ ہوتا ہے، کہتے ہیں ردیف ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ردیف، قافیہ، ردیف اس کو اسی لیے کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ رد ایک کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، یوں بالکل لائن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی معنی پر سوار ہیں، ایک ہی معنی پر سوار ہیں، یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ الفاظ مترادفہ کہلائیں گے۔ نسبت ان الفاظ کے درمیان کیا کہیں گے؟ کون سی نسبت ہے؟ اگر ترادف ہے انسان اور بشر کے درمیان، کیا ہے؟ اگر ترادف ہے، کیونکہ معنی ایک ہی ہے۔ یا دوسرے نظر میں، کیونکہ بس پہلی قسم یہ بن گئی، ان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، پہلی قسم یہ بن گئی۔ یہاں دوسری صورت کیا بنی تھی؟ دوسری صورت ہم نے یہ بنائی تھی کہ ہاں، کہ ایک لفظ کو جب ہم دوسرے الفاظ کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہو رہا۔ دوسری حالت یہ بن رہی ہے کہ جس سے خالی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر لفظ الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ تو اس صورت میں آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ تمام الفاظ متباینہ ہیں، کئی لفظ ہیں اور ہر لفظ الگ الگ کے لفظ بے تکسر المعنی تکسر اللفظ، یوں کہیں گے، عبارت استعمال کریں گے کہ معانی کے متکسر ہونے کی وجہ سے الفاظ بھی متکسر ہیں۔ ایک لفظ کو دوسرے 50 لفظ لے آؤ، سارے 50 لفظ لے آؤ، ایک ساتھ لے آؤ، یعنی لفظ کو ہم بما ہوا متعدد دیکھ رہے ہیں۔
اب ہم نے جب ان دیکھا تو ان کے معنی ان میں سے ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے. جب الگ الگ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ آپس میں کیا رکھتے ہیں؟ اگر تباین کی نسبت رکھتے ہیں اور ان الفاظ کی صفت بنے گی متباینہ، الفاظ المتباینہ. یہ کہنے کے فوراً بات کہیں گے کہ آگا یہاں پر ہم لفظ تو استعمال کر رہے ہیں تباین تباین تباین، لیکن ایک بات ذہن میں رہے اور وہ یہ ہے کہ منطق میں دو مقامات پر لفظ تباین کا استعمال ہوتا ہے. ایک استعمال ہوگا نسب اربعہ کے اندر، وہ آگے چل کر ہوگا. ایک یہاں لفظ کی دوسری تقسیم کے اندر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. ان دونوں کے مابین فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دو جملوں میں سنیں. یہاں اس تقسیم میں تباین جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب لفظوں کے معنی کا آپس میں تباین ہے، لفظوں کا جو مفہوم ہے، جو معانی ہیں، ان کے درمیان تباین. لیکن جب ہم وہاں نسب میں لفظ تباین استعمال کریں گے تو وہاں ہمارے معنی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ خارج میں وہ جو اس کے مصداق ہیں، خارج میں وہ جو اس کے افراد ہیں، ان کے اعتبار سے ہم تباین کو ملحوظ نظر رکھ کے استعمال کریں گے. مصادیق میں تباین ہے یا نہیں ہے، یہ وہاں. تو یہاں معنی میں تباین ہوگا اور وہاں مصادیق و افراد کے اندر تباین ہوگا. آئے دیکھیں عبارت دیکھیں، اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ جس پہ تھوڑا سا زیادہ وقت لیا جائے. دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آلہ الطاہرین. الثانی یعنی التقسیم الثانی، کہا تھا نا تین تقسیمات ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. پہلی ہو گئی، یہ دوسری ہے. دوسری تقسیم کیا ہے؟ الترادف والتباین. ترادف اور تباین ہیں. خوب آگا یعنی لحاظ کیا جا رہا ہے بشرط شے، بشرط شے، لفظ بما ہو لفظ متعدد. ٹھیک ہے نہیں آگا؟ اذا قسنا، جب ہم قیاس کریں گے لفظاً، لفظ کو، الا لفظ، ایک اور لفظ کی طرف، تو یہ کم از کم دو تو ہو گئے نا. ہاں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف قیاس کر رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں، نسبت سنجی کریں. او الی الالفاظی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کو ایک لفظ کی طرف، کئی الفاظ کی جانب. ٹھیک ہے، جب ہم ایک لفظ کو نسبت دیں گے ایک لفظ کی طرف یا کئی الفاظ کی طرف تو فلا تخرج تلک الالفاظ المتعددۃ، تو یہ والے متعددہ الفاظ خارج نہیں ہوتے ہیں عن احد القسمین یا عن احدی قسمین، دو قسموں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوں گے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے اندر داخل ہو جائیں گے. الاول اما، یا تو ان تکون الالفاظ المتعددۃ، صحیح ہے، تکونہ کے اندر ضمیر ہیا جو الفاظ متعددہ کی طرف پلٹ رہی ہے. ایک لفظ کو ایک لفظ کی طرف دیں تو دو ہو گئے، ایک لفظ کو کئی الفاظ کی طرف دیں تو کئی ہو گئے. یہ سارے کے سارے الفاظ یا تو ہوں گے موضوعۃ لمعنی واحد، یا تو وضع شدہ ہوں گے ایک ہی معنی کے لیے. فہیا، کی ضمیر تلکا کی طرف پلٹ سکتی ہے. تلکا کی طرف ضمیر بہرحال مراد تو وہی ہے الفاظ متعددہ. تلکا کی طرف، تلکا میں خود ابہام ہے، تلکا میں خود ابہام ہے. صحیح ہے. فہی المترادفۃ، بس یہ الفاظ متعددہ جو ایک ہی معنی کے لیے وضع شدہ ہوتے ہیں، ان الفاظ کو کہا جاتا ہے المترادفہ. یعنی عبارت یوں کہا جائے گی الالفاظ المترادفۃ، یعنی یہ مترادفہ صفت الفاظ قرار پائے گی. اس لیے کہ اگر از لگائیں تو، اس لیے کہ اگر از ہو تو، وَإِلَّا اذا، جب کان احد الالفاظ ردیفا للآخری علی معنی واحد. اس بہتر ہے چونکہ، یا اس لیے از تعلیلیہ، اس لیے کہ ان الفاظ میں سے
ایک, کوئی بھی ایک, احد عمومیت رکھے گا, ان الفاظ میں سے ایک ردیف ہوگا دوسرے کا, ردیفن للآخری, ردیف ہوگا دوسرے کا, علی معنن واحد, ایک ہی معنی پر. لفظ علی, تو اس کے لیے وہ مثال جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ایک گاڑی کے اندر ہیں, ایک دابے کے اندر ہیں, خچر پہ سوار ہیں, گھوڑے پہ سوار ہے کوئی بندہ, موٹر سائیکل پہ 2-3 بندے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہا جائے گا یہ ایک دوسرے کے ردیف ہیں. صحیح ہے, کیونکہ ایک ہی معنی پر سوار ہیں. اس لیے کہ کان احد الالفاظ ردیفا للآخر علی معنی واحد, مثل یا مثلا اسد و سبوع و لیث. لغت میں جا کے دیکھیں تینوں کا ترجمہ شیر, تینوں الفاظ, ٹھیک ہے نا. اسد کو سبو کی طرف یا اسد کو سبو اور لیث کی طرف جب ہم نے نسبت دی تو یہ الفاظ متعددہ ہو گئے, 3 الفاظ ہو گئے. اب جا کر دیکھا تو یہ تینوں ایک ہی معنی کے لیے وضع ہیں. جب ایک ہی معنی کے لیے وضع ہیں تو ان تینوں کو آپس میں کیا کہا جائے گا؟ یہ الفاظ مترادفہ ہیں. ایک مثال. دوسری مثال حرۃ و قطۃ, بلی. ٹھیک ہے, 2 الفاظ ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ردیف ہے. دونوں لفظوں کے درمیان آپس میں ترادف ہے. دونوں الفاظ کے درمیان معنی کے لحاظ سے, مفہوم کے لحاظ سے ترادف ہے. و انسان و بشر یا و انسان و بشر. صحیح ہے, اگر مثل کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے. خوب اگر یہ الفاظ مترادفہ ہیں تو فترادف, تو ترادف کی تعریف ہمارے ہتھے چڑھ گئی, اور وہ یہ آئی ہے کہ اشتراک الالفاظ المتعددتی, الفاظ متعددہ کا مشترک ہونا فی معنی واحد, ایک معنی میں مشترک ہونا. ترادف یعنی آسان تعریف ہو گئی نا, الفاظ متعددہ کا ایک معنی میں مشترک ہونا, الفاظ کا ہی معنی ایک. خوب یہ ایک حالت ہے, یہ ایک صورت ہے. دوسری قسم الثانی و اما ان یکونا, اور یا تو اس طرح سے ہوگا کہ کل واحد من تلک الالفاظ المتعددہ. صحیح ہے نا, ان الفاظ متعددہ میں سے ہر ایک موضوعان, ان میں سے ہر ایک وضع شدہ ہوگا لمعنن, ایک ایسے معنی کے لیے کہ مختصم بہی, کہ جو معنی اسی لفظ کے ساتھ خاص ہے. کل کی طرف ہی ضمیر آپ لوٹا سکتے ہیں یا واحد کی طرف ضمیر پلٹا دیں. کل واحد منہا, ان الفاظ متعددہ میں سے ہر ایک وضع شدہ ہے ایک ایسے معنی کے لیے کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہے. صحیح ہے, یعنی یہاں پر ہم لفظ بما ہوا لفظ متعدد دیکھ رہے ہیں نا, اس حیثیت سے. فہیا, تو اب یہ الفاظ کے جو وضع شدہ ہوں ایک ایسے معنی کے لیے کہ جو اسی کے ساتھ ہے, یعنی ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے. فہیا, تو یہ الفاظ المتباینۃ, اگر یہ الفاظ کیا کہلائیں گے؟ الفاظ متباینہ. مثال کتاب, قلم, سما, ارض, حیوان, جماد, سیف, صارم, ان سب کو ایک دوسرے سے نسبت دے رہے ہیں ہم. خود یہ تباین بھی مترادف ہو جائے گا, ترادف ہو جائے گا, مترادفہ ہو جائے گا, الفاظ مترادف, تو معنی ہو جائے گا. کیسے؟ ایک یہ والا معنی ہو جائے گا, ایک جو نسبت تباین کے اندر آئے گا. لفظی ہے کہ تباین؟ ہاں, تو معنی تو 2 ہے نا, 2 معنی ہو گئے نا. پھر تو منقول میں چلا گیا, آپ ادھر کہیں گے کہ منقول وغیرہ کے اندر چلا گیا, اور پہلی قسم کے اندر ڈال دیں, بلکہ یہ شاید مشترک, ہاں مشترک کے اندر چلا جائے گا, وہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کہیں اور چلے گئے, چلے ہم ادھر آتے ہیں دوبارہ. تو لفظ کتاب کو آگا قلم کے ساتھ نسبت سنجی کریں, سما کے ساتھ نسبت سنجی کریں, عرض کے ساتھ نسبت دیں, حیوان کے ساتھ, جماد و سیف و صارم کے ساتھ اگر آپ نسبت دیں گے تو پتہ چلے گا ان میں سے ہر لفظ کے لیے الگ الگ معنی ہے. یہ ہر لفظ ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا جو اسی کے ساتھ خاص ہے. کتاب کا معنی, قلم کا معنی, سما کا معنی, عرض کا معنی, ان کا ایسا معنی ہے کہ جو اسی کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ خاص نہیں. ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے. اگر لکھنے کے ساتھ بھی تو ہے, سمجھ میں نہ آئے تو بتائیے گا. سمجھ آ رہا ہے. یہ لکھنے کے معنی میں بھی تو ہے کتاب. ہاں, تو کتاب لکھی ہوئی کو تو کہتے ہیں, ایک ہی معنی ہے, دوسرا کوئی معنی نہیں ہے. کتابہ کا معنی ہی لکھنا ہے, ختم. قلم, سر قلم کرنا. کیا ہے سر قلم کرنا؟
یہ آپ اردو کو عربی میں کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ عربی کے اعتبار سے قلم یعنی کیا ہے؟ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. خوب سارے کو کیا بات ہے؟ خوب. سیف و صارم کا معنی ویسے تو آگے چل کر انشاءاللہ تفصیل سے آنے والا ہے. اگر سیف و صارم، سیف کہتے ہیں تلوار کو، مطلق تلوار کو، صارم کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ایسی تلوار کو کہ جو بس اشارے سے چلے یہ گئی. یعنی کہ تیز 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 دھار آلے کو صارم کہا جاتا ہے. تیز دھار آلے کو صارم کہا جاتا ہے، بس اشارہ ہی کافی ہے، کاٹتی ہوئی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں صارم. ہو سکتا ہے کہ سیف و صارم ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ہو سکتا ہے نا، امکان تو ہے. وہ ابھی اس بات کی طرف اشارہ دینے والے ہیں. ابھی میں نے لفظی ترجمہ کرنا تھا آپ کے لیے. تو کتاب کا معنی واضح، قلم کا معنی سما، ارض، حیوان، جماعت، جمادات، صحیح ہے، جس کے اندر جمود ہو. اچھا، سیف تلوار، صارم تیز دھارا آلہ. خوب، یہ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی تعریف، آگا ہو گئی. اب فقط آپ کے لیے تباین کی تعریف ہتھے چڑھ گئی ہمارے. اس بات کو سمجھنے کے بعد تباین کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی. وہ کیا آئے گا؟ فَالتَّبَايُنُ. بس تباین کیا بنا؟ یہ بنا ان تکون معانی الالفاظ، الفاظ کے معانی کا ہونا، متکثرتاً، الفاظ کے معانی کا متکثرہ ہونا، زیادہ ہونا، بتکثر الالفاظ، الفاظ بڑھتے جائیں گے، معانی بڑھتے جائیں گے، اسی لیے کہ ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے. یہاں پر انہوں نے 7 الفاظ رکھے، آپ 100 الفاظ لے کر آ جائیں. ان لفظوں کو ایک دوسرے سے نسبت دے کے دیکھیں تو ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی، اسی کو تباین کہتے ہیں. فالتباین، بس تباین ان تکون ہونا ہے، معانی الالفاظ، الفاظ کے معانی کا ہونا، متکثرتاً بتکثر الالفاظ، الفاظ کے متکثر ہونے کی وجہ سے الفاظ کے معانی کا متکثرہ ہونا تباین کہلاتا ہے. ترجمہ پیچھے سے کریں، صحیح سمجھ میں آئے گا. نقطہ اہم جو اب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والمراد من التباین ہونا، آغا جان صحیح ہے، غیر التباین الذی سیأتی فی النسب. کہہ رہے ہیں آغا یہاں اس مورد میں یہ جو ہم تباین بیان کر رہے ہیں، اس تباین سے مراد وہ تباین نہیں ہے کہ جو آگے نسب اربعہ کی بحث میں آئے گا، وہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کا ترجمہ میں لفظ غیر کے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں، وہ الگ، یہ الگ. وہاں کوئی اور چیز ملحوظ نظر ہے، یہاں کوئی اور چیز ملحوظ نظر ہے، اور وہ کیا ہے وہ یہیں پہ بتا دیں گے. والمراد من التباینی ہونا، اور یہاں پر تباین سے مراد غیر التباینی، اس تباین کا غیر ہے، اس تباین کے علاوہ ہے، الذی وہ تباین سیأتی فی النسب کی جو آئے گا ان قریب نسب کی بحث کے اندر. تو خواہ بتا تو دیجئے یہاں کیا وہاں کیا. یہ جی ہمیں پتہ ہے، ہم نے چھیڑا ہے تو بتائیں گے. فإن التباین ہونا، یہاں پر ابھی جس بحث کے اندر ہم وارد ہیں، یہاں پر تباین بین الالفاظ، الفاظ کے مابین یہ جو تباین ہے، بے اعتبار تعددی معناہا، ان الفاظ کے معانی کے متعدد ہونے کے لحاظ سے ہے. اس لفظ کا اپنا مفہوم ہے، اس لفظ کا اپنا مفہوم ہے، اس لفظ کا اپنا معنی ہے، اس لفظ کا اپنا معنی ہے، اس اعتبار سے. وَإِن كَانَتْ، اگرچہ ممکن ہے کہ خارج میں جا کر ہم جب اس کا فرد تلاش کریں تو وہ ایک ہی چیز ہو. ممکن ہے کہ خارج میں جا کر ہم فرد تلاش کریں، اس معنی کا فرد تلاش کرنے کے لیے نکلے، اس معنی کا بھی فرد تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو وہ ایک ہی جگہ پر ہمیں مل گیا، لیکن معنی تو الگ ہے، مفہوم تو الگ ہے. وہ کیسے ابھی عرض کریں گے. وَإِن كَانَتْ، اگرچہ کانت المعانی ہوں وہ معانی کے جو متعدد ہو رہے تھے، تلتقی، اگرچہ وہ معانی
ملاقات کر رہے ہوں خارج میں، فی بعض افرادہا او جمیعہا، اپنے بعض افراد میں یا اپنے تمام افراد میں، یہ ممکن ہے۔ معنی تو بہرحال الگ الگ ہے نا، مفہوم تو ان دونوں کا الگ الگ ہے نا۔ ہاں ابھی آ رہا ہے، مثال آ رہی ہے، ایسے تھوڑی چھوڑیں گے آگا، بے فکر رہیں انشاءاللہ، ورنہ تو میں دیتا پہلے اور پھر عبارت پڑھتا۔ لوگوں کا طریقہ تو الٹ ہے نا۔ ہاں تو معاف کر دیں ان کو بھی۔ صحیح ہے، ابھی تو مطلب آ رہا ہے نا، ظاہر ہے ایک شروع میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو عبارت مثال چھیڑتے ہیں پہلے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعَانِي تَلْتَقِي فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا أَوْ جَمِيعِهَا، اگرچہ یہ معانی خارج میں یہ خارج میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تلتقی کی وجہ سے ملاقات کر رہے ہوں خارج میں اپنے بعض افراد میں یا اپنے تمام افراد، افراد بے معنی مصداق، مصداق خارجی۔ بس آئیے مثال، فَإِنَّ السَّيْفَ، بس بالتحقیق سیف، یباین الصارم، ابھی ہمارے اعتبار سے یہ طے پایا تھا کہ سیف اور صارم یہ دونوں تباین رکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان تباین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگا سیف تلوار، صارم تیز دھارا آلہ ہے نا، لیکن لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الصَّارِمِ، اس لیے کہ صارم کا جو معنی ہے، صارم سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ خصوص القاطعی، خصوص ہے وہ آلہ کاٹنے والا تلواروں میں سے، صحیح ہے، خصوص ہے، خصوصی طور پر۔ سیف عام ہے یوں کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن صارم خصوص تیز دھار آلے کو کہتے ہیں۔ فہما متباینان معنن، حاضر خدمت، لِأَنَّ کیوں تباین ہے؟ تباین کی علت، یباین کیوں ہے؟ لِأَنَّ الْمُرَادَ، اسی لیے کہ مراد من الصارمی، صارم سے، خصوص القاطعی من السیوفی، تلواروں میں سے خصوصی طور پر کاٹنے والے آلے کو صارم کہتے ہیں۔ فہما، بس اگر آپ یہ دیکھیں کہ خصوص کا ترجمہ آ رہا ہے، خصوص آلے کو کہتے ہیں، تو فہما یہ دونوں یعنی سیف و صارم متباینان معنن، معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متباین رکھتے ہیں۔ ہاں کاٹ تو دونوں رہے نا، بھلے کاٹ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کاٹے تلوار، میں کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا، تو پھر وہ تلوار ہی نہیں رہی۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اگر ادھر لٹکا ہوا ہے شاہ مرداں شیر خدا یہ لکھا ہوا، تلواریں گفٹ ہیمپر لگے ہوتے ہیں، آپ اس کو تلوار نہیں کہتے ہیں، تلوار ہی کہتے ہیں۔ دھار تو نہیں بنی ہوتی نا، تلوار ہے یا نہیں ہے، بس ختم ہو گئی، آپ اس کو تلوار کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، تلوار تو وہ ہے، کاٹ رہی ہے نہیں کاٹ رہی ہے، جنگ میں استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آپ اس سے کسی گردن اڑا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے گفٹ ہیمپر بنا کے لکھ دیا شاہ مرداں شیر لا فتح الا علی لا سے، ہوتا ہے نا مومنوں کے گھروں میں لگا ہوا، مومنوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، ہمارے گھر میں لگا ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیں، وَإِن كَانَا، اگرچہ آگا جان یہ دونوں یعنی سیف و صارم، یلتقیانی، یہ دونوں التقاء کر رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، فی الافرادی، افراد میں ملاقات کرتے ہیں، افراد میں یعنی فرد خارج میں، امیر المومنین کی تلوار، ہائے ہائے ہائے، ذوالفقار حقیقی جو امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی، جیسی وہ کاٹتی تھی کوئی نہیں کاٹتی تھی، ہاں صحیح نہیں ہے، تو ہو گیا نا وہاں پہ سیف و صارم جمع ہو گئے، اس لیے کہ ان کل صارم، ان کل صارم سیفون، اچھا ٹھیک ہے، اگر ان نہ پڑھوں تو غلط ہے، ان ہی صحیح ہے، میں نے کیا پڑھا، ان ہی صحیح ہے نا، ہاں تو ان، اس لیے کہ ان کل صارم سیفن، اس لیے کہ ہر صارم سیف ہے، وَقَدَلْ انسان، اچھا ہر صارم سیف ہے، اس کا مطلب ہر وہ خصوص قاطع من السیوف سیف تو ہے، لیکن دوسری طرفہ ضروری نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی، دوسری طرفہ ضروری، یہ ضروری نہیں ہے کہ کلو سیفن صارمن، یہ ضروری نہیں ہے، بعض افراد میں جمع ہونے کی مثال ہو گئی نا، یہ بعض افراد میں ملنے کی مثال ہو گئی ہے، اب جمعی افراد کی اب آ رہی ہے۔ تو
تو مطلب یعنی تلوار اگر وہ تیز دھار ہے کاٹنے والی ہے تو ہی صارم کہیں گے جی، ورنہ صارم نہیں کہیں گے. یہی بتلانا چاہ رہے ہیں. مطلب تلوار ایک ہی وقت کے اندر اس کو صارم کہہ سکتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں، ایک ہی تلوار ایک وقت میں صارم کہلا سکتی ہے ممکن جب وہ کاٹ رہی ہو. کاٹنے سے مراد باقاعدہ تیز دھارالا ہو، بس اشارہ، ایسے کو صارم کہتے ہیں. یہی تو میں بتلانا کاٹے نہیں وہ رکھی ہوئی ہو رکھی ہوئی ہے تو تلوار تو ہے، صارم نہیں ہے. سیف ہے، صارم نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. وَكَذَا الْإِنسَانُ وَالنَّاطِقُ، اور اسی طریقے سے انسان اور ناطق، آگا ان دونوں کا معنی لغوی جا کے چیک کیجئے گا، الگ الگ معنی ہے، ان کی وضع الگ الگ ہے، یہ الفاظ متباینہ ہیں. لیکن فی الخارج جو انسان ہے وہی ناطق ہے، اور جو ہی ناطق ہے وہی انسان ہے. کون سی نسبت ہو گئی؟ تساوی. تساوی کی نسبت ہوگی. وقت یعنی تمام افراد میں ملاقات ہو رہی ہے. جو خارج میں انسان ہے وہی ناطق ہے، اور جو ناطق ہے وہی انسان ہے. وقد الانسان والناطق، اور اسی طریقے سے انسان اور ناطق متباینان معنن، یہ دونوں آپس میں معنوی لحاظ سے تباین رکھتے ہیں. یہ دونوں متباینان معنوی لحاظ سے. کیوں؟ وجہ اوپر از، یہاں پر لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ أَحَدِهِمَا غیر المفہوم من الآخری، ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. یہ مفہومی ترجمہ ہی کیا ہے مفہوم کا. ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، معنی الگ الگ ہے. لغت میں جا کر دیکھیے الذی نطق مثلا، صحیح ہے. لأن المفہوم من أحدهما، اس لیے کہ مفہوم ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم غیر المفہومی، غیر ہے اس مفہوم کے، من الآخری جو دوسرے کا ہے. دو چیزیں ہیں، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. اس کا مفہوم اس کا غیر، اس کا مفہوم اس کا غیر، تبھی تو تباین ہے. وَإِنْ كَانَا، اگرچہ یہ دونوں یعنی انسان ناطق یلتقیان، یہ ملاقات کرتے ہیں، فی جمیع افرادہما، اپنے تمام افراد میں یہ مل جاتے ہیں. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دو موجب کلیہ بنتے ہیں تساوی کی نسبت سے. ایسا ہی ہے نا، جب تساوی کی نسبت ہو جائے دو چیزوں کے درمیان، برابری کی نسبت ہو جائے تو دو موجب کلیہ اس سے پیدا ہو جائیں گے. کیا بولیں گے؟ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، ہر ناطق ہے انسان ہے اور ہر انسان ناطق ہے. لأن کل ناطق انسان و کل انسان ناطق.